السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا بیٹا سو جاؤ، صبح آپ نے یونی بھی جانا ہے۔ نسرین بیگم منہا کے روم میں آتی ہوئی بولی، جو مسلسل 1.5 گھنٹے سے بیٹھی گفٹس کھول رہی تھی۔ جی مما، بس یہ تھوڑے سے بچے ہیں۔ وہ اگلا گفٹ اٹھاتے ہوئے بولی، بس کرو اب، باقی کل دیکھنا، سو جاؤ۔ وہ تنگ آ کر منہا سے گفٹ لیتے ہوئے بولی، اوکے مما۔ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ منہا نائٹ ڈریس پہن کر لیٹ چکی تھی۔ کچھ دیر میں ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ منہا کالج پہنچی تو دعا سامنے کھڑی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ دعا منہا کے قریب آنے پر بولی، وعلیکم السلام۔ دونوں کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ منہا کلاس سے تھوڑا ہی دور تھی کہ سامنے ریان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا تو دونوں نے ہی منہ بنا کے چہرہ دوسری طرف کر لیا اور دونوں کلاس لینے چلے گئے۔ چل تھوڑی دیر لائبریری چلتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ منہا کافی کا آخری سپ لے کر کھڑی ہوئی۔ 10 منٹ رک، وہ زنگر کھانے میں بیزی تھی۔ اوف یار، اچھا تم آ جانا، میں جاتی ہوں۔ وہ کنٹین سے باہر نکل کر لائبریری کی طرف چل پڑی۔ منہا نے اپنا بیگ چیئر پر رکھا اور کچھ بکس ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھی کہ سامنے دانش اور خضر کھڑے نظر آئے، جو ادھر ادھر دیکھنے میں مگن تھے۔ یقیناً وہ جہاں پڑھنے نہیں بلکہ چھپ کے لڑکیوں کو دیکھنے آئے تھے۔ انہیں اس طرح دیکھ کر منہا نے غصے سے دونوں کی طرف دیکھا، جو دوسری طرف منہ کیے کسی کو دیکھنے میں بیزی تھے۔ تم لوگ جہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ ان کے قریب پہنچ کر بولی تو دونوں نے پلٹ کر دیکھا، جو سب کرتے ہیں۔ خضر نے پلٹ کر منہا کو جواب دیا۔ دونوں کی نظریں منہا کے چہرے کا طواف کرنے لگی۔ تم جیسے لوگ اور لائبریری میں؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ایٹیٹیوڈ۔ دانش منہا کے سامنے آ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہوا بولا۔ خضر بھی سائیڈ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ غصے سے بولی۔ شش، یہاں چیخنا الاؤ نہیں ہے، اتنا بھی نہیں پتا؟ دانش اپنا چہرہ منہا کے قریب کرتا ہوا بولا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں، سامنے سے ہٹو، وہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ اگر نہیں ہٹا تو؟ اس کے ڈیٹ پن پر منہا کو مزید غصہ آنے لگا۔ ہٹو سامنے سے۔ اس نے دانش کو دھکا دینا چاہا تو اس نے منہا کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ دوسرا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ منہا نے دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ اوچ! اس نے منہا کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے پیٹ پر رکھا اور غصے سے منہا کو دیکھا۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا، وہ انگلی سے وارننگ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اسے تو میں یہ جنگلی بلی ہے، اس طرح ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسے قابو کرنے کا دوسرا طریقہ ہے میرے پاس۔ دانش غصے سے منہا کے پیچھے جانے لگا تو خضر اسے روکتا ہوا مسکراتا ہوا بولا، کون سا طریقہ؟ بتاؤ تو صحیح۔ پہلے تو اپنی کلاس کے اس لڑکے وکی کو بلا کر لاؤ۔ خضر دانش سے بولا، وہ ڈرپوک لڑکا جو ہم لوگوں سے بہت ڈرتا ہے؟ ہاں وہی۔ پر کیوں؟ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جلدی سے جا۔ 20 منٹ کی کھوج کے بعد منہا کو اس کی من چاہی بکس ملی تھی۔ وہ بکس اٹھا کر واپس آ رہی تھی۔ اوچ! ایک لڑکا منہا سے ٹکرایا اور اس کی بکس زمین پر گر گئی۔ سوری، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اوف، کیسے لوگ ہیں جہاں یہ نہیں ہوا جو بکس گرائی ہے؟ منہا بولتے ہوئے جھکی تھی، اپنی بکس سمیٹنے لگی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ جب منہا واپس آئی تو دعا کو پاس والی چیئر پر بیٹھی بک پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر بولی، تم کب آئی؟ وہ بیٹھی ہوئی بولی، 15 منٹ ہو گئے۔ او اچھا، یہ اتنی بکس کیوں لائی ہو تم؟ وہ اس کی بکس کو دیکھتی ہوئی بولی، جو وہ ابھی لائی تھی، گھر لے کر جانی ہے، ایک پروجیکٹ بنانا ہے ان میں سے۔ اچھا جی، کافی پڑھاکو بچی لگتی ہو۔ ہاں جی، آنے والی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ پھر دونوں پڑھنے میں مگن ہو گئی۔ یار یہ دانش اور خضر کہاں ہیں؟ ریان کنٹین میں بیٹھا ہوا احتشام سے بولا۔ لائبریری میں؟ اسے آبرو اچکا کر سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرانے لگا۔ یار حد ہے دونوں کی۔ ریان مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ دونوں لڑکیوں کے پیچھے گئے ہوں گے۔
منہا اور دعا 1 گھنٹے بعد لائبریری سے باہر نکلی اور آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کا گھر جانے کا ارادہ تھا کہ منہا کے سامنے خضر آیا اور اس کا راستہ روکا۔ کچھ بات کرنی ہے تم سے، وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ منہا کو اور دعا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں اس طرح مسکرا رہا ہے۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، ہٹو سامنے سے، وہ ان کو نظر انداز کرتی ہوئی غصے سے بولی۔ سوچ لو جب بعد میں رونا نہ پڑ جائے کہیں تمہیں، دانش خضر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم لوگ؟ وہ دونوں کا چہرہ غصے سے باری باری دیکھتی ہوئی بولی۔ خضر نے دعا کی طرف دیکھا۔ دعا تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر منہا دعا سے بولی۔ پر منہا تم فکر مت کرو، 5 منٹ میں آئی، وہ اسے دلاسا دیتی ہوئی بولی۔ اوکے، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بولو کیا بولنا ہے، اور اگر کوئی الٹی بات کی تو منہ توڑ دوں گی دونوں کا، وہ وارننگ کراتے ہوئے بولی۔ ایک بار یہ دیکھ لو، دانش نے اپنے پاکٹ سے موبائل نکال کر چلانے لگا اور پھر منہا کے سامنے کیا۔ موبائل میں وہ تصاویر دیکھ کر منہا کے ہوش اڑے تو وہ دونوں مزید مسکرانے لگے۔ یہ پکچرز تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ منہا اپنی تصاویر کو دیکھتے ہوئے حیرت اور غصے سے بولی، جو اس وقت لی گئی تھی جب وہ جھک کر بکس اٹھا رہی تھی۔ جیسے بھی آئی وہ چھوڑو، تم انتہائی ذلیل اور گرے ہوئے انسان ہو، میں تم لوگوں کی کمپلین کروں گی، منہا ڈرے سہمے ہوئے انداز میں بولی۔ اگر یہ وائرل ہو گئی تو یونی کے ہر بندے کے پاس پہنچ جائے تو کیا ہوگا تمہارا؟ خضر اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر اسے مزید ڈراتا ہوا بولا۔ میں تم لوگوں کو کالج سے ریسٹیکٹ کروا دوں گی، وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہوئی بولی۔ اگر یہ بات کسی کو بتائی یا ہماری کمپلین کی تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ دانش کی بات پر وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ اپنا موبائل دکھاؤ، سنا نہیں تم نے؟ میں نے کہا اپنا موبائل دکھاؤ، خضر چیخ کر منہا سے بولا جو ساکت کھڑی تھی۔ کہ کیوں؟ وہ لرز کر بولی۔ یہ کیوں؟ کیا چھوڑو اور موبائل دکھاؤ۔ منہا نے بیگ سے موبائل نکال کر دیا۔ اس وقت اس کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ خضر نے اس کے نمبر سے اپنے نمبر پر بیل دی اور موبائل واپس کر دیا۔ ایڈریس میسج کروں گا، ٹائم پر پہنچ جانا۔ کہاں پہنچ جانا اور کیوں؟ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہیں تصویریں ڈیلیٹ کروانی ہے نا، تو بس جو بول رہے ہیں وہ کرو۔ دانش اسے بلا کر آگے بڑھ گیا۔ منہا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر ہی کھڑی رہی، پھر مرے مرے قدم اٹھا کر یونی سے باہر آئی۔ ریان کار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سامنے سے منہا آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آئی۔ وہ منہا کی طرف بڑھا، وہ اسے چڑھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ منہا مرے مرے قدموں سے اپنی دنیا میں مگن چل رہی تھی۔ جنگلی بلی تم، اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے جنگلی بلی کی آنکھوں میں آنسو نظر آئے تھے۔ منہا بنا کچھ بولے وہاں سے گزر گئی، جیسے اس کی کوئی بات منہا کے کان تک پہنچی ہی نہ ہو۔ جنگلی بلی کو کیا ہوا؟ وہ تھوڑا سا ٹینشن لینے لگا تھا منہا کو دیکھ کر۔ خیر منہا کیا؟ چل یار لنچ کرتے ہیں، خضر ریان کے سامنے آ کر بولا۔ ساتھ دانش اور احتشام بھی تھے۔ کیا بات ہے، بڑی بدتیز نکل رہے ہیں دونوں کی، کون سا لوچا کیا ہے تم دونوں نے؟ ریان ان دونوں کی مسکراہٹ پہچانتا ہوا پوچھنے لگا۔ کیوں مسکرانے پر بھی پابندی ہے کیا؟ نہیں، پر تم دونوں کی اس خوشی کی وجہ ہے کوئی؟ کچھ نہیں یار، وہ ایک بچی سیٹ ہو گئی ہے، بس اس لیے خوش ہے۔ دانش نے بات گھمائی۔ تم لوگ نا کمینے ہی رہو گے، وہ بولتے ہوئے کار میں گیا۔ ساتھ وہ تینوں بھی بیٹھ گئے۔ دوستو یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور یہ کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ انسان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کو پھر حالات کا سامنا کیسے کرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو دوستو اس کو خود بھی دیکھیے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔